السلام علیکم ایوری ون، ہوپ فلی یو آر ڈوئنگ ویل۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے جی کہ یو کانٹ لوز ویٹ ود ہائی انسولین لیول۔ جی، ہائی انسولین ہارمون کے ساتھ آپ اپنا وزن کم نہیں کر سکتے کسی بھی طرح۔ یہ بات آپ اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں، کیونکہ انسولین ایک فیٹننگ ہارمون ہے، فیٹ سٹورنگ ہارمون ہے۔ جب آپ کے جسم کی انسولین بڑھی ہوئی ہوگی تو جو خوراک آپ کھائیں گے وہ فیٹس کی صورت میں آپ کے جسم میں جمع ہوگی، کیونکہ جب آپ گندم کی روٹی، چاول، چینی، میدا، جوس، کوک، سپرائٹ، بیکری کی آئٹمز، برگر، پیزا، مٹھائیاں، پاستا اور فرائی چکن وغیرہ کھائیں گے تو آپ کے جسم میں انسولین کا لیول بڑھ جائے گا، اور جب انسولین ہائی ہو تو آپ اپنا وزن کم نہیں کر سکیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہم جم بھی کرتے ہیں، 1-2 گھنٹے واک بھی کرتے ہیں، رننگ بھی کرتے ہیں، لیکن وزن کم نہیں ہوتا۔ وہ اسی ہائی انسولین کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ اگر آپ کوئی واک نہ بھی کریں، نہ ہی ایکسرسائز کریں، تو بھی آپ کا وزن کم ہو سکتا ہے اگر آپ اپنی انسولین کا لیول لو رکھتے ہیں۔ اور وہ کیسے رکھ سکتے ہیں؟ چلیں آئیں اس پہ بات کرتے ہیں۔ دیکھیں، جو آپ روزانہ 2 ٹائم یا 3 ٹائم کا کھانا کھاتے ہیں، وہ روٹی، چاول، گوشت، دال، سبزی وغیرہ اس میں شامل ہوتے ہیں۔ اب آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ جو سے چیزیں شروع ہوتی ہیں، جیسے چپاتی، چاول اور چینی، یہ سب کاربوہائیڈریٹس ہیں۔ یہ آپ آسان اس طرح سے یاد رکھیں۔ اور پروٹین میں دالیں، ہر طرح کا گوشت، انڈے، دودھ، دہی، یہ سب پروٹینز ہیں۔ اور فیٹس میں اوبویسلی چکنائیاں ہیں، گھی، تیل، مکھن وغیرہ۔ جب آپ اپنے ہر کھانے میں کاربوہائیڈریٹس والی غذا ہی کھائیں گے تو انسولین کا لیول تو بڑھے گا، وہ نیچے نہیں آئے گا، اور اسی لیے آپ کا وزن بھی کم نہیں ہوگا۔ تو آپ اپنی خوراک کو اس طرح سے مینٹین کریں کہ جو کھانا آپ کھائیں اس سے آپ کا شوگر لیول ریز نہ ہو۔ اب آپ کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو انسولین لیول کو ریز نہیں ہونے دیتی۔ تو سب سے پہلے ہے جی فیٹس۔ فیٹس جو ہے وہ انسولین کو نارمل رکھتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ ہے ویجیٹیبلز۔ سبزیوں میں فائبر ہوتا ہے۔ فائبر بھی کاربوہائیڈریٹس کی ہی ایک قسم ہے، لیکن سبزیوں کے اندر جو فائبر کی شکل میں کاربوہائیڈریٹس ہوتے ہیں، ان کو کھانے سے بھی انسولین کا لیول جو ہے وہ نارمل رہتا ہے آپ کی باڈی میں۔ اور تیسری چیز ہے پروٹینز۔ پروٹین والی غذائیں کھانے سے بھی انسولین لیول نارمل رہتا ہے، لیکن صرف اس صورت میں جب آپ ایک کھانے میں 250 سے 300 گرام تک پروٹین استعمال کرتے ہیں۔ یعنی اگر آپ میٹ لے رہے ہیں تو ایک ماڈریٹ اماؤنٹ میں آپ نے جو ہے نا وہ میٹ کھانا ہے، اس سے انسولین نارمل رہتی ہے۔ اس کا ایک سمپل رول یہ ہے کہ آپ اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کے برابر، یعنی ایک ہاتھ کی ہتھیلی میں جتنا گوشت آ سکتا ہے وہی کھانا ہے آپ نے، اس سے زیادہ نہیں کھانا، تو اس سے آپ کی انسولین نارمل رہتی ہے۔ اچھا جی، اب آپ نے یہ کچھ کمبینیشنز یاد رکھنے ہیں کہ آپ کون کون سی چیزوں کو ملا کر کھائیں گے تو آپ کی انسولین جو ہے وہ ریز ہوگی۔ تو کن کن چیزوں کو آپ نے اکٹھا نہیں کرنا، یہ بات آپ سمجھ لیں۔ تو سب سے پہلے ہے جی فیٹس اور کاربوہائیڈریٹس، ان کو آپ نے اکٹھا نہیں کرنا۔ یہ کمبینیشن جو ہے یہ بہت خطرناک ہے۔ اس کی مثال ہے جس طرح پراٹھا ہے یا آئس کریم ہے، یہ ہائی انسولین کاز کرتا ہے یہ کمبینیشن جو ہے، اور اس سے موٹاپا ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ پروٹینز کے ساتھ آپ نے کاربس کو نہیں ملانا۔ یہ کمبینیشن آپ یاد کر لیں کہ پروٹینز کے ساتھ کاربس کو مکس نہیں کرنا آپ نے۔ جیسا کہ چائنیز رائس کے ساتھ جو منچورین ہے، اب منچورین میں بھی چکن میں کیچپ کا استعمال بہت زیادہ کیا جاتا ہے۔ تکے کباب وغیرہ کے ساتھ باربیکیو سوس اور کیچپ کھاتے ہیں۔ تو جیسے باربیکیو چکن یا میٹ کے ساتھ آپ کوئی باربیکیو سوس یا کیچپ کا استعمال کرتے ہیں، کوک جوس وغیرہ لیتے ہیں ساتھ، ہنی ونگز ہیں، اور ریسٹورنٹ میں بھی ڈفرینٹ اسٹیک کے ساتھ بھی میٹھا سوس ہوتا ہے۔ تو یہ جو پروٹینز اور میٹھے کا کمبینیشن ہے یہ بھی پوائزن ہے آپ کی باڈی کے لیے، دنوں میں انسولین ریزسٹنس کاز کرتا ہے ایسا کھانا، تو اس سے بچنا ہے آپ نے۔ انسولین کے اسپائک کو کم کرنے کے لیے چند ٹپس ہیں، وہ آپ ذہن میں رکھیں تو یہ کافی ہیلپ فل ہوں گی آپ کے لیے، کہ اگر آپ ہائی انسولین ڈائٹ، جس کو دوسرے الفاظ میں آپ ہائی شوگر ڈائٹ بھی کہتے ہیں، اگر آپ کھاتے ہیں تو آپ نے یہ کرنا ہے جی، پہلی ٹپ ہے کہ برسک واک کرنی ہے آپ نے کھانا کھانے کے بعد۔ کھانا کھانے کے 5 یا 10 منٹ بعد آپ نے تیز واک کرنی ہے۔ اگر ایکسرسائز کر سکتے ہیں تو ایکسرسائز کر لیں، یہ تو اور بھی اچھا ہے۔ اور واک کے بعد آپ نے جو ہے وہ گرین ٹی لینی ہے، یہ سیکنڈ ٹپ ہے۔ واک کے بعد آپ نے گرین ٹی لینی ہے، یہ بھی انسولین کے لیول کو نارمل رکھنے کے لیے کافی ہیلپ فل ہے۔ ٹپ نمبر 3 ہے جی، آپ نے کھانوں کے درمیان میں اسنیکنگ نہیں کرنی۔
اگر دن میں 3 دفعہ یا 2 دفعہ آپ کھانا کھاتے ہیں تو ان کھانوں کے درمیان آپ نے کچھ نہیں لینا، کوئی چائے، بسکٹ، کیک، کوک، جوس، مٹھائی، کوئی چیز بھی آپ نے نہیں کھانی۔ آپ نے اپنے آپ کو صرف میلز پر سٹک کر لینا ہے۔ اگر آپ کو کھانوں کے درمیانی اوقات میں بھی اکثر بھوک محسوس ہوتی ہے اور اس کو مٹانے کے لیے چائے پیتے ہیں یا کوئی اور سنیک وغیرہ لیتے ہیں تو آپ یہ سمجھ جائیں کہ آپ انسولین ریزسٹنس کا شکار ہیں، اسی لیے آپ کو بار بار بھوک محسوس ہوتی ہے۔ کھانوں کے درمیان میں جو ایک ہنگر ویو آتی ہے اسے نظر انداز کریں، کچھ نہ کھائیں، تھوڑی دیر آپ کو بھوک کا احساس ہوگا، اس کے بعد وہ مٹ جائے گی۔ لیکن اگر پھر بھی آپ بہت زیادہ ویکنس فیل کریں تو کوئی ایک سیزنل پھل کھا لیں، لیکن آم اور کیلا نہیں کھانا کیونکہ اس میں بھی کاربوہائیڈریٹس زیادہ ہوتے ہیں۔ اگر سیب کھانا ہے تو ایک چھوٹا سا، یا ایک ابلا ہوا انڈا کھا لیں، یا نٹس وغیرہ کھا لیں، کوئی 4-5 بادام یا 2 اخروٹ کھا لیں، یا جو بھی نٹس آپ کو اویلیبل ہوں وہ کھا سکتے ہیں، لیکن کاربوہائیڈریٹس والی کوئی چیز نہیں کھانی آپ نے۔ ایسا کرنے سے آپ کی بھوک بھی کم ہوگی اور انرجی لیول آپ کا بہت بہتر ہو جائے گا۔ چائے اگر آپ نے لینی ہے تو چائے پھیکی پینے کی عادت بنائیں تو بہت بہتر ہے، اور لیکن اگر میٹھی پینی ہے تو پھر نیچرل سویٹنرز کی طرف آئیں، گڑ یا شہد کا استعمال کریں، اور چائے کھانے کے کم از کم 2-2.5 گھنٹے کے بعد پیا کریں جب آپ کا انسولین لیول نارمل ہو چکا ہو۔ اگر کھانے کے فوراً بعد ہی پی لیں گے آپ چائے تو کیا ہوگا کہ پہلے سے بڑھی ہوئی انسولین اور اوپر چلی جائے گی، اور پھر تو بھائی بیڑا ہی غرق سمجھیں۔ ہائی انسولین مینز انسولین ریزسٹنس مینز موٹاپا۔ ٹھیک ہے جی، امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی ہیلپ فل ہوگی۔ انسولین کے بارے میں باقی باتیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ ساری ویڈیوز دیکھیں، جیسے جیسے میں اپلوڈ کرتی جاؤں گی آپ کے نالج میں بہت اضافہ ہوگا انشاءاللہ، اور ایک ہیلدی لائف سٹائل کے حصول میں یہ ویڈیوز بہت ہیلپ فل ہوں گی۔ جی اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔